बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हुआ हूँ, इबलीस की एक मजलिस शुरू हो चुकी होगी जिसमें इमरान खान को रिहा करना है या लंबे अरसे तक जेल में रखना है, उसके हवाले से फैसले होंगे। अपनी मर्जी की शख्सियात का चुनाव होगा। एक एक मोहरे को एक एक अहम जगह पे तैनात किया जाएगा। मैं इसकी तरफ आता हूं। आज इमरान खान से मुलाकात का भी दिन है। अडयाला जेल की सड़कों पे बिल्कुल उसी तरह दोबारा ट्रक और कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। देखना यह है कि आज पूरा दिन गुजरने के बाद तक क्या किसी की मुलाकात होती है या नहीं, और इस हवाले से क्या मुमकिन है, क्योंकि इमरान खान ने जंग के माहौल की वजह से 2 हफ्ते तक एहतजाज को मौखर कर दिया था। वो 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो भी अब नेक्स्ट मीटिंग होगी अली मीन गंडापुर के कंडक्ट के हवाले से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान एहतजाज के हवाले से क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आ सकती है। तो मैं इस पर थोड़ी सी आगे बात करूंगा, लेकिन एक चीज पहले ऐड करना चाहता हूं। दुनिया के 2 ताकतवर तरीन शख्सियात, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, उनकी आपस में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है, उसकी लड़ाई दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल लीडर यानी डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। ट्रंप ने इलॉन मस्क के सारे कारोबार खत्म करने और उसे साउथ अफ्रीका वापस भेजने की धमकी दी है। अब यह दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। यह टेस्ला कंपनी को भी ओन करता है, यह स्टार लिंक को भी ओन करता है, ये एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को भी ओन करता है, और इस शख्स के पास बेइंतहा दौलत है। ट्रंप ने उससे पंगा लिया कि हम तुम्हें सब्सिडी नहीं देंगे, तुम्हारा ये कारोबार बंद करेंगे, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और तुम्हें साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा। इलॉन मस्क ट्रंप को बराह रास्त तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसने आगे से कहा है कि जिसने कांग्रेस में ये जो ट्रंप का बिल है, मनी बिल, $5 ट्रिलियन की स्पेंडिंग का जो बिल है, जिसने इसके हक में वोट दिया है, मैं अगले साल की प्राइमरी उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम भी हुआ तब भी मैं ये करूंगा और मैं इन्हें रोकूंगा। मैं इन कांग्रेसमैन को जिन्होंने वोट दिया है इस बिल के हक में, जो ट्रंप का बिल था, जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कहता है, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा अगले साल की प्राइमरीज। अब ये बहुत बड़ा दावा है, और इलॉन मस्क ने कहा कि जिस वक्त ये बिल मुकम्मल पास हो गया उसी दिन मैं नई पार्टी का ऐलान कर दूंगा, अमेरिका पार्टी या समथिंग उसने नाम रखा है। तो अमेरिका में एक ताकतवर नई पार्टी की बुनियाद भी रखने का वो ऐलान कर रहा है, जिसमें फार राइट के नजरियात भी होंगे, एंटी इमिग्रेशन नजरियात भी होंगे, और अमेरिका को अमेरिका के अंदर रखने के नजरियात भी शामिल होंगे, जैसे बैरूनी जंगों में जाने की जरूरत नहीं है, और इस तरह के नजरियात लेकर यह पार्टी शुरू की जाएगी। अमेरिका को अंदर से ठीक करो, अमेरिका के खर्चे कम करो, बैरूनी मुल्कों में जो तुम लोगों ने इतना ज्यादा पर फैलाए हुए हैं वो खत्म करो। सो ये नजरियात लेकर ये शख्स एक नई पार्टी लेकर आने लगा है, जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। तो रिसोर्सेज की तो उसे कोई कमी नहीं होगी। तो देखना यह है कि क्या अमेरिका में कोई थर्ड पार्टी बनने जा रही है, क्या होने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इस पर आगे चल के इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन का इजलास, आज फैसला होना है कि जो मुख्तलिफ सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कौन बनेंगे। टॉप 3 में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से कोई बनेगा। सो मोहसिन अख्तर कियानी हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, या फिर जो लेकर आए हैं डोगर साहब। अब ज़ाहिर है सब जानते हैं कि डोगर साहब को ही बनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद डोगर साहब को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाए और मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हो, पेशावर हो, जो भी हो, ये जहन में रखें कि ये सारे जज जो इधर से उठा के हैंड पिक करके दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह लाए गए हैं, मकसद इसका सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है। तो मेरा फिर ये सवाल है कि आईनी अदालत कौन सा इमरान खान का मुकदमा सुनेगी, जो वहां पे डोगर की जरूरत होगी। तो डोगर की जरूरत तो वहां नहीं है। तो बाजार ऐसा ही नजर आता है कि आज आलिया नीलम भी पक्की हो जाएगी, डोगर भी पक्का हो जाएगा, और बाकी भी अगर किसी को पक्का करना है, जो अपना चमचा लाया गया है, तो वो पक्का हो जाएगा।
اور اس طرح سے اس نظام پہ اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ ابھی میں منع کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور منع یہ کہتا ہے کہ جتنی شہباز شریف کو عزت دی جا سکتی ہے، مطلب جتنی وہ کرتے ہیں ڈیزرو اتنی دی جاتی ہے، اور بدلے میں شہباز شریف بھی بڑھ چڑھ کے عزت دیتے ہیں۔ شہباز شریف جتنا پیار کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ اس سے 200 گنا زیادہ پیار کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، کنٹینیوٹی ہوگی، یعنی 10 سال کا منصوبہ۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں اسمبلی کی مدت بڑھائی جائے گی، یا الیکشن کا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے گا کہ دوبارہ فارم 47 بنانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ ایسا کیا جائے گا کہ جس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہو ہی نہ کہ الیکشن میں دوبارہ دھاندلیاں کرنی پڑیں یا آئندہ کسی ضمنی انتخاب میں دھاندلی کرنی پڑے۔ سو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کنٹینیوٹی چاہتا ہے، اسی کا فیصلہ آج ہونا ہے۔ ہمیں ہائی کورٹس کے ججز کے تقرر سے پتہ چل جائے گا کہ حافظ صاحب کی کیا سوچ ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اگر چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نظام چلے تو وہ ظاہر ہے کہ ججز اپنی مرضی کے لگا دیں گے۔ تو یہ جو ججز کی تقرری ہے چیف جسٹس صاحبہ اور صاحبان کی، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ حافظ صاحب کی منشا کیا ہے۔ وہ اس سسٹم میں تباہی بربادی کو مزید گھسیٹنا چاہتے ہیں، یا سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لینے کے بعد انہوں نے سسٹم میں تھوڑا سا ایک پریشر کو ریلیز کرنے کا، ایک والو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہمیں آج پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں، پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو وہ بھی وہی کرے گا جو اوپر سے آرمی چیف کہے گا، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، کوئی قانون سازی وہ وہی کرے گا جو آرمی چیف کہے گا، آئین سازی ہوگی وہی ہوگی جو آرمی چیف کہے گا۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اس کو پلیز سمجھ لیں۔ اب یہ بڑا اچھا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ معدنیات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، کہ صوبوں کی معدنیات وفاق کے ہاتھ میں آ جائیں، یا خاص طور پہ کوئی اگر گلگت بلتستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے تاکہ معدنیات دوبارہ کنٹرول میں حاصل کر لی جائیں۔ بالکل درست ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ یہ عدلیہ کا مزید نقشہ بگاڑیں گے، یہ اپنے لیے اور اپنی کنٹینیوٹی کے لیے مزید رستے نکالیں گے، جو میں بالکل تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایسے میں جب ہر طرف سے حافظ صاحب یلغار کر رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ جیت قریب ہے تو یلغار کو بڑھاتے جاؤ، عمران خان کی آج ملاقاتیں ہونے دی جائیں گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک ججز کی تقرری کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو اگر میرے یہ اپلوڈ کرنے کے بعد فیصلہ ہو چکا ہوا تو آپ سمجھیے گا کہ میں یہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان سے اگر آج ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان نے آگے کا لائے عمل دینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس ٹائم پارٹی میں بہت زیادہ خلفشار اور انتشار ہے۔ پارٹی کسی جگہ پہ یکسو ہوگی، کوئی ایک نقطہ ہوگا تو پھر جا کے اس پہ فوکس ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کوئی نقطہ نہیں ہوگا کہ جی ہمارا یہ گول ہے کہ ہم نے یہ بندے اکٹھے کرنے ہیں، یا ہم نے یہ کوئی لانگ مارچ کرنا ہے، یا ہم نے فلاں جگہ بیٹھ جانا ہے سوابی والی جگہ پہ، یا ہم نے مارگلا ہلز کے نیچے ان کے دامن میں بیٹھ جانا ہے، ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، احتجاج ہوگا اور جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، تو اس کے بغیر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے، تو سر جو کنڈکٹ ہے مختلف لوگوں کا پی ٹی آئی میں، بہت ساری چیزیں بہنوں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اب ہم جا کے بتائیں گے عمران خان کو اور وہ جو معلومات دیں گے ہم اس کو فالو اپ کریں گے۔ اب بہت سارا سچ بہنیں جا کے بتائیں گی کہ باہر تو یہ کر رہے ہیں لوگ، باہر تو لوگوں کے یہ بیان ہے، لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، لوگوں کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، کیونکہ جو فیصلہ کروایا گیا یہ محض فیصلہ نہیں ہے جو مقصود نشستوں کا ریورس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوئے تھے آزاد، وہ اب پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آزاد ہو گئے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں، آرٹیکل 63 ہے کہ کوئی نائل بھی نہیں ہوتا، تو جس کو جس پارٹی میں بھیجنا چاہیں بھیج دیں گے۔ 40 سے 50 لوگ جس پارٹی میں جانا چاہیں وہ جا سکیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فیصلہ اس قسم کا ہے کہ ساری اس طرح سے ہو جائیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ فیصلے کی گھڑی ابھی ہے، فیصلے ابھی ہونے ہیں، اور عمران خان کو تو پتہ ہے یار کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں، یہ ان کو اچھی طرح پتا تھا۔ وائی ڈو یو تھنک عمران خان روزانہ عوام سے سپیچ کر رہے تھے جب تک باہر تھے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ میں جتنا بول سکتا ہوں عوام کو بتا سکتا ہوں، حقائق بتا دوں، بعد میں پیچھے چھان بورا ہے، کچرا ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ الٹا میری ساری کی کرائی محنت ضائع کر دیں گے، اور بالکل اسی طرح ہوا جیسے عمران خان کو لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، اور جنہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا اپنے ذہن میں۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جانتے ہیں باہر کچرا موجود ہے، لیکن عوام تو ہے نا، عوام تو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے، عوام تو جانتی ہے کہ یہ سسٹم کتنا گندا ہے۔ تو عمران خان نے عوام کو لائے عمل دینا ہے۔ پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ جی عمران خان جب اپنی رہائی کے لیے کال دیں گے تو ہم نکلیں گے. اپنی رہائی کے لیے عمران خان کبھی کال نہیں دیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا نام عمران خان ہے, وہ آپ کی طرح بوٹ چاٹ نہیں ہے. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ عوام کی حقیقی آزادی کے لیے نکالو, عوام کو جمہوریت کے لیے نکالو, عدلیہ بچانے کے لیے نکالو. دیکھیں عمران خان کا ایک زبردست سیاسی دماغ ہے. پاناما لیکس ہے, عمران خان نے پاناما لیکس کا ایک ایشو پکڑا اور اس پر لوگوں کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں گے ان کو کتنی فل ٹاسیں ملی ہیں. 2013 کے الیکشن میں جو پنکچر لگے, عمران خان نے اس کو 1.5-2 سال مرنے نہیں دیا ایشو کو. اتنی بڑی دھاندلی ہوئی الیکشن میں, باہر سارے ستو پی کے سوئے رہے پی ٹی آئی کے لوگ, اور عوام تو ویسے بھی ستو والی ہے. لیکن اگر عمران خان باہر ہوتے نا اس ایشو کو انہوں نے مرنے نہیں دینا. تو پھر کمشنر چٹھا کا بیان, یہ تو وہ فل ٹاس تھی کہ میاداد سے ڈبل چھکا لگتا اس پہ. لیکن یہ لوگ اس ٹائم بھی ستو پی کے سو گئے. پھر اس کے بعد پے در پے کمپنی نے بہت ساری فل ٹاسیں انہیں دیں, یہ کسی پہ بھی چھکا نہیں مار سکے. لیکن اگر عمران خان ہوتے تو ہر ایک ایشو پہ عوام کو موٹیویٹ کرتے, دوبارہ باہر نکال لیتے, پھر موٹیویٹ کرتے. پھر ہر نیا ایشو ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے عوام میں, اور جذبے کے بغیر کوئی باہر نہیں آتا. اور یہ طریقہ عمران خان کو آتا ہے کہ ریفریش کیسے کرنا ہے جذبے کو, دوبارہ سے لوگوں کو کھڑا کیسے کرنا ہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی مایوسی میں لوگوں کو ہم کھڑا کیسے کریں, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. سیاست ان کو آتی نہیں ہے, زیادہ تر وکلاء ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ لڑائی عمران خان کی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن وایا جوڈیشری ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ساری لڑائی عدلیہ کے ذریعے لڑ رہی ہے, اور وکلاء کبھی بھی عدلیہ سے نہیں بگاڑتے. وہ ہمیشہ ججوں سے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ کل کو ہمارے جب 5 کروڑ 10 کروڑ فیس والا کوئی کیس آئے گا تو جج کے ساتھ ہماری اتنی نہ بگڑی ہو کہ ہم ہار جائیں اور ذلیل ہوں. تو یہ اس ٹائم ایک عمران خان کے لیے ڈائلیما ہے, لیکن انہیں اپنے بہنوں کے ذریعے ایک واضح پیغام دینا ہوگا. آج وقت گزر رہا ہے اور عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی جیب کے کھوٹے سکے تو کچھ نہیں کرنے والے, اور مجھے ہی جیل سے صاف کرنا پڑے گا.